بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7284 7285۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے یعنی مرتد ہو گئے، تو ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدلے ہو تو اور بات ہے، مثلا کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کر دے۔ اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر نے کہا، واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر نے کہا، پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ ابن بکیر اور عبداللہ بن صالح نے لیث سے عناقن بجائے اقالن کہا، یعنی بکری کا بچہ، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں بکری کا بچہ تو آ جاتا ہے مگر رسی زکوٰۃ میں نہیں دی جاتی۔ بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محمد بن مسلمہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ ہر شخص سے زکوٰۃ کے جانور باندھنے کے لیے رسی بھی لیتے، اسی طرح تبعاً رسی بھی زکوٰۃ میں دی جاتی۔ حدیث نمبر 7286۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس بن حصن کے ہاں قیام کیا۔ حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر اپنے قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے علماء عمر کے شریک مجلس و مشورہ رہتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ پھر عیینہ نے اپنے بھتیجے حر سے کہا، بھتیجے کیا امیر المومنین کے ہاں کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لیے ان کے ہاں حاضری کی اجازت لے لو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے عیینہ کے لیے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دے دی۔ پھر جب عیینہ مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب، واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ اس پر عمر غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں حر نے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے، معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ پس واللہ عمر کے سامنے جب یہ آیت انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے
اور عمر کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراً عمل کرتے۔ یہ عیینہ بن حصن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمان ہوئے تھے۔ پھر جب طلحہ اسدی نے نبی اکرم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو عیینہ بھی اس کے معتقدوں میں شریک ہو گیا۔ ابو بکر کی خلافت میں طلحہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ بھاگ گیا، لیکن عیینہ قید ہو گیا۔ اس کو مدینہ لے کر آئے۔ ابو بکر نے اس سے کہا توبہ کر، اس نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، علم کی قدردانی تبھی ہوتی ہے جب بادشاہ اور رئیس عالموں کو مقرب رکھتے ہیں۔ علم ایسی ہی چیز ہے کہ جو ان میں ہو، کہ جوان میں ہو یا بوڑھے میں، یعنی یہ علم چاہے جوان کے پاس ہو یا بوڑھا، ہر طرح اس سے افضلیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جوان عالم درجہ اور مرتبہ میں اس 100 برس کے بوڑھے سے کہیں زائد ہے جو کمبخت جاہل ہو۔ حضرت عمر میں جہاں اور فضیلتیں جمع تھیں، وہاں علم کی قدردانی بھی بدرجہ کمال ان میں تھی۔ سبحان اللہ، خلافت ایسے لوگوں کو سزاوار ہے جو قرآن و حدیث کے ایسے تابع اور مطیع ہوں۔ اب ان جاہلوں سے پوچھنا چاہیے کہ عیینہ بن حصن تو تمہارا ہی بھائی تھا، پھر اس نے ایسی بدتمیزی کیوں کی؟ اگر ذرا بھی علم رکھتا ہوتا تو ایسی بے ادبی کی بات منہ سے نہ نکالتا۔ حر بن قیس عالم تھے، ان کی وجہ سے ان کی عزت بچ گئی، ورنہ حضرت عمر کے ہاتھ سے وہ مار کھاتا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ حدیث نمبر 7287، اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ کے ہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا، یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں سب میں نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، دجال کے فتنے کے قریب۔ اس لیے مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سوئے رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو، اور منافق یا شک میں مبتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء نے کہا تھا، تو وہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ حدیث نمبر 7288، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ،
जिस हद तक तुम में ताकत हो। बाबू मा युकरहु मिन कसरति सवाल, बेफ़ायदा बहुत ज़्यादा सवाल करना मना है। इसी तरह बेफ़ायदा सख्ती उठाना और वो बातें बताना जिनमें कोई फ़ायदा नहीं। और अल्लाह ने सूरह माइदा में फरमाया, मुसलमानों ऐसी बातें न पूछो कि अगर बयान की जाएं तो तुमको बुरी लगें। हदीस नंबर 7289। साद बिन अबी वक्कास से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी ऐसी चीज़ के मुतालिक पूछा जो हराम नहीं थी और उसके सवाल की वजह से वो हराम हो गई। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 7290। ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में चटाई से घेर कर एक हुजरा बना लिया और रमज़ान की रातों में उसके अंदर नमाज़ पढ़ने लगे। फिर और लोग भी जमा हो गए तो एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं आई। लोगों ने समझा कि आप सो गए हैं, इसलिए इनमें से बाज़ खिखारने लगे ताकि आप बाहर तशरीफ़ लाएं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों के काम से वाकिफ़ हूँ, यहाँ तक कि मुझे डर हुआ कि कहीं तुम पर यह नमाज तरावी फ़र्ज़ न कर दी जाए, और अगर फ़र्ज़ कर दी जाए तो तुम उसे कायम न रख सकोगे। बस ऐ लोगों, अपने घरों में ये नमाज़ पढ़ो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के सिवा इंसान की सबसे अफजल नमाज उसके घर में है। हदीस नंबर 7291। अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीज़ों के बारे में लोगों ने सवाल किया जिन्हें आपने नापसंद फरमाया। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया तो आप नाराज़ हुए और कहा, पूछो। इस पर एक सहाबी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कौन हैं? आपने फरमाया, तुम्हारे वालिद हुज़ाफ़ा हैं। फिर दूसरे सहाबी खड़े हुए और पूछा, मेरे वालिद कौन हैं? कहा, तुम्हारे वालिद शैबा के मौला सालिम हैं। फिर जब उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर गुस्सा के आसार महसूस किए तो अर्ज़ किया, हम अल्लाह की बारगाह में आपको गुस्सा दिलाने से तौबा करते हैं। हदीस नंबर 7292। मुग़ीरा के कातिब वर्राद ने बयान किया कि मुआविया ने मुग़ीरा को लिखा कि जो तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो मुझे लिखिए। तो उन्होंने उन्हें लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कहते थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी का है और तमाम तारीफ़ उसी के लिए है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, जो तू अता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी नसीबा वर का नसीबा तेरे मुकाबला में उसे नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा। और उन्हें ये भी लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफ़ायदा बहुत सवाल करने से मना करते थे और माल ज़ाय करने से, और आप माओं की नाफरमानी करने से रोकते थे, और लड़कियों को ज़िंदा गाड़ने से, और अपना हक़ महफूज रखने और दूसरों का हक़ न देने से, और बेज़रूरत मांगने से मना करते थे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, यानी इमाम बुखारी ने, मुशरिकीन जाहिलियत में अपनी बेटियां मार दिया करते थे, लिहाजा अल्लाह ने इस फ़ेल को हराम करार दिया।
حدیث نمبر 7293۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم عمر کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7294۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے۔ آج مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی جگہ پر ہوں۔ انس نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت رونے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی فرماتے تھے، مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا، میری جگہ کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور کہا، میرے والد کون ہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے، مجھ سے پوچھو۔ آخر عمر نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، ہم اللہ سے رب کی حیثیت سے، اسلام سے، دین کے حیثیت سے، محمد سے رسول کی حیثیت سے راضی ہیں، ان سے خوش ہیں۔ عمر نے یہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر جنت و دوزخ اس دیوار کی چوڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی، ان کی تصویریں جب میں نماز پڑھ رہا تھا، آج کی طرح میں نے خیر و شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ خیر جنت، شر جہنم۔ حدیث نمبر 7295۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے والد فلاں ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے لوگو، ایسی چیزیں نہ پوچھو اگر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ حدیث نمبر 7296۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ، یہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ حدیث نمبر 7297۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا۔ نبی اکرم کھجور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کچھ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن دوسرے نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو، کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے۔ آخر آپ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا، ابو القاسم، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ پھر آپ تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا یہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، یعنی میرے رب کا حکم ہے۔
उन यहूदियों ने आपस में ये सलाह की थी कि इनसे रूह के बारे में सवाल करो, अगर ये रूह की कुछ हकीकत बयान करें तब तो समझ जाएंगे कि ये हकीम हैं, पैगंबर नहीं हैं। चूँकि किसी पैगंबर ने रूह की हकीकत बयान नहीं की, अगर ये भी बयान न करें तो मालूम होगा कि पैगंबर हैं। इस पर बाज़ ने कहा न पूछो, इसलिए कि अगर उन्होंने भी रूह की हकीकत बयान नहीं की तो उनकी पैगंबरी का एक और सबूत पैदा होगा और तुमको नागवार गुजरेगा। रूह की हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताईदम हज़ाराहा हकीमों ने गौर किया और अब तक उसकी हकीकत मालूम नहीं हुई। अब अमेरिका के हकीम रूह के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी अब तक पूरी हकीकत दरियाफ्त न हो सकी। पर इतना तो मालूम हो गया कि बेशक रूह एक जौहर है जिसकी सूरत ज़ीरूह की सूरत की सी है। मसलन आदमी की रूह उसकी सूरत पर, कुत्ते की रूह उसकी सूरत पर, और ये जौहर हर एक लतीफ़ जौहर है, और ये जौहर एक लतीफ़ जौहर है जिसका हर जुज़ जिसमें इंसानी के हर जुज़ में समा जाता है और बवजह शिद्दत लताफ़त के उसको न पकड़ सकते हैं न बंद कर सकते हैं। रूह की लताफ़त इस दर्जा है कि शीशा में भी पार हो जाती है। हालांकि हवा और पानी दूसरे अजसाम लतीफ़ा इसमें से नहीं निकल सकते। यह अल्लाह की हिकमत है, उसने रूह को अपनी ज़ात मुक़द्दस का एक नमूना इस दुनिया में रखा है ताकि जो लोग सिर्फ़ महसूसात को जानते हैं वो रूह पर गौर करके मुजर्रदात यानी जिन्नों और फरिश्तों और परवरदिगार को भी माने, क्योंकि रूह के वजूद से इनकार करना ये मुमकिन नहीं हो सकता। हर आदमी जानता है कि 60 बरस उधर मैं फला मुल्क में गया था, यानी 60 बरस हो गए मैं वहाँ गया था, मैंने ये काम किए थे। हालांकि उस 60 बरस में उसका बदन कई बार बदल गया, यहाँ तक कि उसका कोई जुज़ कायम नहीं रहा। फिर वो चीज़ क्या है जो नहीं बदली और जिस पर मैं का इतलाक़ होता है। अल्लाह ताला ने आदमियों का अज्ज़ दिखाने के लिए रूह की हकीकत पोशीदा कर दी। पैगंबरों को इतना ही बतलाया कि वो परवरदिगार का अम्र यानी हुक्म है। मसलन एक आदमी कहीं का हाकिम हो, ताल्लुक़दार या तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर पर उसकी मौकूफ़ी का हुक्म बादशाह के पास से सादिर हो जाए, देखो वो शख्स वही रहता है जो पहले था, उसकी कोई चीज़ नहीं बदलती, लेकिन मौकूफ़ी के बाद उसको ताल्लुक़दार या तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर नहीं कहते। आखिर क्या चीज़ उसमें से जाती रही, वही हुक्म बादशाह का जाता रहा। इसी तरह रूह भी परवरदिगार का एक हुक्म है, यानी हयात की सिफत का ज़ुहूर है। जहाँ ये हुक्म उठ गया हैवान मर गया, उसका जिस्म वगैरह सब वैसा ही रहता है। बाबुल इक्तिदाई बिअफ़आलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों की पैरवी करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उम्दा नमूना है। इसलिए हर काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना अलामत ईमान है। सहाबा हर फ़ेल में आपकी पैरवी किया करते थे। जो आपके किसी काम को मकरूह जाने वो ईमान से खाली है। इत्तिबाए नबवी का यही मतलब है कि आपका हर नक्श कदम आपके अक़ाइद व अमाल का जुज़ हो
اور پورے طور پر اتباع کی جائے، ہر سنت نبوی کو سرمایہ سعادت دارین سمجھا جائے۔ حدیث نمبر 7298، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے پھینک دی اور کہا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ بعد میں سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام قرار پائی تو آپ نے اور صحابہ سب نے سونے کی انگوٹھیوں کو ختم کر دیا، لیکن یہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ باب ما یکرہ من التعمق، کسی امر میں تشدد اور سختی کرنا یا علم کی بات میں بے موقع فضول جھگڑا کرنا اور دین میں غلو کرنا، بدعتیں نکالنا، حد سے بڑھ جانا منع ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ پر مت کہو مگر حق بات۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ کو گھٹا کر ان کی پیغمبری کا بھی انکار کر دیا اور نصارہ نے چڑھایا کہ ان کو خدا بنا دیا، دونوں باتیں غلو آمیز ہیں۔ غلو اسی کو کہتے ہیں جس کی مسلمانوں میں بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ شیعہ اور اہل بدعت نے غلو میں یہود و نصارہ کی پیروی کی۔ حدیث نمبر 7299، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صوم وصال نہ کیا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن لوگ صوم وصال سے نہیں رکے۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے ان کے ساتھ 2 دن یا 2 راتوں میں صوم وصال کیا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو رسول اکرم نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور وصال کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا اور تھوڑا سا ان کے اوپر سختی کرنا تھا۔ حدیث نمبر 7300، ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ علی نے ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لٹکا تھا۔ آپ نے کہا واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوائے اس صحیفہ کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیت میں اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین عیر پہاڑی سے سور پہاڑی تک حرم ہے، عیر سے سور تک، اس لیے اس میں جو کوئی نئی بات نکالے گا، بدعت کا ارتکاب کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری عہد یا امان ایک ہے، اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنا مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا تو
اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام جہانوں کی۔ اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفلی عبادت۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا اور نہ نفل۔ باب کا مطلب یہی نکلا، اور گو حدیث میں اس جگہ کی قید ہے، مگر بدعت کا حکم ہر جگہ ایک ہے۔ دوسری روایت میں ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ کے سوا اور کسی کی تعظیم کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ نے لعنت کی، اور جو کوئی زمین کا نشان چورا لے اس پر اللہ نے لعنت کی، اور جو شخص اپنے باپ پر لعنت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص کسی بدعتی کو اپنے یہاں ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ شیعہ لوگ جو بہت سی کتابیں جناب امیر المومنین کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے صحیفہ کاملہ وغیرہ، یا جناب امیر کا کوئی اور قرآن اس مروج قرآن کے سوا جانتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سورہ علی جو بعض شیعوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لعنت اللہ علی وادعہ، بعض روایتوں سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جناب امیر کے قرآن شریف کی ترتیب دوسری تھی باعتبار تاریخ نزول کے، اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید موجود ہوتا تو ہم کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے، یعنی صورتوں کی تقدیم و تاخیر معلوم ہوتی۔ باقی قرآن یہی تھا جو اب مروج ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی صورت نہ تھی۔ حدیث نمبر 7301، مسروق روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی کام جس سے بعض لوگوں نے پرہیز کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا لیکن دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اسے پرہیز کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں، اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا خوف کھاتا ہوں۔ حدیث نمبر 7302، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ امت کے دو بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، ابو بکر اور عمر۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں سے ایک صاحب نے بنی تمیم میں سے اقرع بن حابس حنظلی کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا، یہی مشورہ دیا کہ اقرع بن حابس کو بنا دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے، اور دوسرے صاحب نے دوسرے کو بنائے جانے کا مشورہ دیا، یعنی حضرت ابو بکر نے قعقاع بن سعید بن زرارہ کو۔ اس پر ابو بکر نے عمر سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی، چنانچہ یہ آیت اتری، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر کہتے تھے کہ عمر نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابن زبیر اور ابو بکر اپنے نانا کا ذکر نہیں کیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے کہ جیسے کوئی کان میں بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
बात सुनाई न देती तो आप दोबारा पूछते क्या कहा। हदीस नंबर 7303। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने जवाबन अर्ज़ किया कि अबू बकर अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की शिद्दत की वजह से अपनी आवाज़ लोगों को नहीं सुना पाएंगे, इसलिए आप उमर को हुक्म दीजिए। आपने कहा, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। आयशा ने बयान किया कि मैंने हफ्सा से कहा कि तुम कहो कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो शिद्दत बुका की वजह से लोगों को सुना न सकेंगे, इसलिए आप उमर को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दें। हफ्सा ने ऐसा ही कहा। हज़रत हफ्सा ने ऐसा ही किया। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबहा तुम लोग यूसुफ पैगंबर की साथ वालियाँ हो, यानी कहती कुछ हो और नीयत कुछ है। अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। बाद में हफ्सा ने आयशा से कहा कि मैंने तुमसे कभी कुछ भलाई नहीं देखी। हदीस नंबर 7304। सहल बिन साद साइदी रिवायत करते हैं कि उवैमिर अजलानी आसिम बिन अदी के पास आए और कहा, उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द को पाए और उसे कत्ल कर दे? क्या आप लोग मकतूल के बदला में उसे कत्ल कर देंगे? ऐ आसिम, मेरे लिए आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछ दीजिए। चुनांचे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, लेकिन आपने इस तरह के सवाल को नापसंद किया और मायूब जाना। आसिम ने वापस आकर उन्हें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के सवाल को नापसंद किया। इस पर उवैमिर बोले कि वल्लाह मैं ख़ुद आपके पास जाऊंगा। खैर, उवैमिर आपके पास आए और आसिम के लौट जाने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत आप पर नाजिल फरमाई। चुनांचे आपने उनसे कहा, तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया है। फिर आपने दोनों को बुलाया, यानी मियाँ बीवी को, और दोनों आगे बढ़े और बयान किया। फिर उवैमिर ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर इसे अब भी अपने पास रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं झूठा हूँ। चुनांचे उसने फौरी अपनी बीवी को जुदा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदा करने का हुक्म नहीं दिया था। फिर लियान करने वालों में यही तरीका राइज हो गया। आपने फरमाया, देखते रहो, उसका बच्चा लाल लाल पस्त कद और बामहनी की तरह पैदा हो तो मैं समझता हूँ कि वो उवैमिर का ही बच्चा है। उवैमिर ने औरत पर झूठा तूफ़ान बांधा, और अगर सांवले रंग का बड़ी आँख वाला बड़े बड़े चूतड़ वाला पैदा हुआ हो, जब मैं समझूंगा कि उवैमिर सच्चा है, फिर उस औरत का बच्चा उस मकरूह सूरत का, यानी जिस मर्द से वो बदनाम हुई थी, उसी सूरत का पैदा हुआ। हदीस नंबर 7305। मालिक बिन अवस नसरी ये रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतीम ने मुझसे इस सिलसिले में ज़िक्र किया था। फिर मैं मालिक के पास गया और उनसे इस हदीस के मुतालिक पूछा। उन्होंने बयान किया कि मैं रवाना हुआ और उमर की खिदमत में हाजिर हुआ। इतने में उनके दरबान यरफ़ा आए और कहा कि उस्मान, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर और साद अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं, क्या उन्हें इजाज़त दी जाए? उमर ने कहा, हाँ। चुनांचे सब लोग अंदर आ गए, सलाम किया और बैठ गए। फिर यरफ़ा ने आकर पूछा कि
کیا علی اور عباس کو اجازت دی جائے؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس نے کہا امیر المومنین، میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی، اور ظالم سے مراد وہی حضرت علی۔ یہ اس طرح کا کہ یہ بات جو کہی تھی وہ پیار سے کہی تھی۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں عمر نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔